ثابت ہوا قولوا خاتم النبیین، اماں جی فرماتی ہیں خاتم النبیین تو کہو لیکن لا نبی بعدہ نہ کہو۔ یہ قول مجموع البحار صفحہ نمبر 85، پورے منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 204 پر ہے۔ قادیانی اس قول سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اماں جی کے نزدیک نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ بات سنیے، اماں جی فرما رہی ہے قولوا خاتم النبیین، یہ تو کہو کہ حضور خاتم النبیین ہیں، لیکن یہ نہ کہو کہ لا نبی بعدہ، آپ کے بعد نبی نہیں ہوگا۔ جواب یہ، پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت ام المومنین کی طرف اس قول کی نسبت محدثین کے اصول و ضوابط کے مطابق باطل ہے، اس لیے کہ اس قول کی دنیا کی کسی مستند حدیث کی کتاب میں اس کی سند نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ پہلا جواب کہ یہ قول غیر مستند ہے۔ نمبر 2، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اگر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول صحیح مان لیا جائے تو یہ اس کے مخالف ہے، اور محدثین کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مقابلے میں کسی صحابی کا قول آ جائے تو صحابی کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل کیا جائے گا۔ تو یہ چونکہ خاتم النبیین حضور سرور کائنات ان کا ارشاد گرامی ہے، اس میں بعض لوگوں کو فرق ہوتی ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا تھا آج کا ملتان، تو میں یہاں آ گیا، میں صبح اس کا نمبر ملاتا رہا تو اس نے اٹھایا، اب یہ ملا میں نے اس لیے بند کر دیا۔ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مقابلے میں کسی صحابی کا قول آ جائے تو صحابی کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا اور رسول کے قول کو لیا جائے گا۔ علامہ ظفر عثمانی رحمہ اللہ نے اس بنیادی اصول کو اس طرح بیان فرمایا، لا حجت فی قول صحابی فی معارضۃ المرفوع۔ صحابی کا قول اگر مرفوع حدیث کے مقابلے میں آ جائے تو حجت نہیں ہوگا، مرفوع حدیث حجت ہوگی۔ نمبر 3، خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے لم یبقى من النبوت شیء الا المبشرات، فرماتی ہیں نبوت سے سوائے مبشرات صالحہ کے، سوائے سچے اور اچھے خوابوں کے اور کوئی چیز باقی نہیں۔ تو گویا ام المومنین، اور یہ مبشرات جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ہاں جی، تو 46واں حصہ اگر مان لیا جائے تو پھر دیکھیں آپ کے سامنے عمارت موجود ہے، ایک اینٹ کو عمارت نہیں کہتے، ہاں جی، ایک نمک کو بریانی نہیں کہتے۔ تو حضرت ام المومنین یہ فرما رہی ہیں کہ نبوت سے سوائے مبشرات کے، خوشخبری دینے والے خوابوں کے اور کچھ باقی نہیں رہا۔ نمبر 4، اصل میں قادیانی آدھی بات ذکر کرتے ہیں اور آدھی چھوڑ دیتے ہیں۔ مجموع البحار میں یہ بات موجود ہے
فرمایا ھذا ناظر الی نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ اماں جی جو فرما رہی ہیں قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدا، میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی وجہ سے وہ اس طرح اشارہ فرما رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نازل ہوں گے، جبکہ قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منکر ہیں بلکہ ان کی موت کے قائل ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی ایک قول منسوب ہے، فرماتے ہیں حسبک اذا قلت خاتم الانبیاء، جب تو کہتا ہے نا خاتم الانبیاء بس کافی ہے، لا نبی بعدہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ممن نبیہ قبلہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ان کی نبوت کا دور ختم ہوتا۔ اب جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو ان کی حیثیت نبی کے نہیں بلکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی حیثیت ہوگی۔ ایک جواب یہ ہے، مرزا خود تسلیم کرتا ہے، آریہ دھرم حاشیہ خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 60۔ دوسری کتب حدیث بخاری اور مسلم کے علاوہ صرف اس صورت میں قبول کے لائق ہوں گے کہ قرآن اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے مخالف نہ ہو۔ بات سمجھیے، مرزے کو یہ بات تسلیم ہے کہ کوئی دوسری کتابیں، احادیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، احادیث مبارکہ کی دوسری کتابیں، ان سے منقول احادیث اس وقت قابل حجت ہوں گی جب وہ بخاری و مسلم کے مخالف نہ ہوں، کیونکہ یہ بخاری و مسلم کے خلاف ہے، اس لیے یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ حضرت ایک جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کے اقوال کی مکمل عبارتیں اس طرح ہیں۔ صفحہ نمبر 111 پر دیکھیں، وفی حدیث عیسیٰ انہ یقتل الخنزیر ویکسر الصلیب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو احادیث ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ آ کر خنزیر کو قتل کریں گے۔ کس کو قتل کریں گے؟ ویکسر الصلیب، صلیب کو توڑ ڈالیں گے۔ صلیب جانتے ہیں؟ یہ عیسائیوں کا مذہبی مونوگرام ہے، شعار ہے، وہ اپنے سینے پر اپنی دکانوں، مکانوں، عبادت گاہوں، گاڑیوں پر جو ہے وہ صلیب کا نشان لگاتے ہیں، اور اس میں اصل میں ان کا پیچھے ایک نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر لٹک کر ہماری طرف سے کفارہ بن گئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر صلیب توڑ ڈالیں گے، صلیب توڑ کر یہ ثابت کریں گے کہ تمہارا عقیدہ یہ قرآن و سنت کے بھی حضور انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اب جب دوبارہ واپس نہیں ملائیں گے یا تزوج جولت لہو، شادی بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ وَكَانَ لَمْ يَتَزَوَّجْ قَبْلَ رَفْعِهِ إِلَى السَّمَاءِ، رفع إِلَى السَّمَاء سے پہلے انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ فَزَادَ بَعْدَ الْهُبُوطِ فِي الْحَلَالِ، اب جب دوبارہ تشریف لائیں گے اترنے کے بعد وہ حلال نفس یعنی اپنی ذات کے لیے، پہلے انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اب وہ شادی کریں گے۔ فَحِينَئِذٍ يُؤْمِنُ كُلُّ أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اب ان کی تشریف آوری پر تمام کے تمام اہل کتاب ایمان لائیں گے، یا تیقنوا بِأَنَّهُ بشر، اہل کتاب سے مراد عیسائی جو انہیں خدا سمجھتے ہیں، ثالث و ثلاثہ، تین خداؤں میں سے ایک سمجھتے ہیں، ہاں جی، خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اب وہ یقین کریں گے کہ بِأَنَّهُ بشر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان ہیں، خدا نہیں۔ وَعَنْ عائشہ، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں، قولوا انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ، کیوں؟ لأنہ اراد لا نبی ینسخ شرع،
کہ ایسا نبی کہ جو آ کر شریعت اسلامیہ کو منسوخ کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسے مغیرہ بن شعبہ سے جو منقول ہے، ان شعبی قال قال رجل عند المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علی النبی محمد خاتم الانبیاء۔ جی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ حضور خاتم الانبیاء ہے، لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وقال المغیرہ بن شعبہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا حسبک، کافی ہے، اتنا کہنا کافی ہے۔ اذا قلت خاتم الانبیاء، جب انہوں نے کہا کہ حضور خاتم الانبیاء ہیں، فرمایا اتنا کہنا کافی ہے۔ فإنا، کیوں؟ فإنا كنا نحدث، ہم حدیث بیان کرتے تھے، ان عیسیٰ علیہ السلام خارج، کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں۔ فإن هو خرج فقد كان قبله وبعده، جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ آپ سے پہلے بھی ہوئے اور آپ کے بعد میں ہوں گے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ان کا ہمارے، یا ام المومنین جو ارشاد ہمارے ہیں، ان کے ارشاد کا مقصد یہی ہے، اور جو قادیانیوں کے عقیدے کے خلاف ہے، کہ قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء، نزول من السماء کے منکر ہیں، اور کہ ان کی موت کے قائل ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ فرما رہے ہیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آپ کے بعد نازل ہوں گے۔ جب آپ کے بعد نازل ہوں گے تو میں عجیب بات ہے مرزا یہ ہے، افکلما جاءکم رسول ما لا تہوی انفسکم استکبرتم، اب جو ان کے عقیدے کے خلاف جو بات آتی ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اور جو بات ثابت ہو، چاہے وہ موضوع طور سے ثابت ہو، اسے لے لیتے ہیں۔ بات سمجھے نہیں؟ صحیح حدیث احادیث کے مقابلے میں موضوع روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو حضرت ام المومنین کا یہ فرمانا قولوا خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے رکھتے ہوئے فرمانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ آگے ہے مسجدی آخر المساجد، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد مساجد میں آخری مسجد ہے۔ قادیانی استدلال کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد بھی دنیا بھر میں ہزارہ مسجدیں بنتی ہیں، جیسے ہزارہ مسجدیں بن رہی ہیں ایسے ہی آپ کے بعد نبی بھی آ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جواب، قادیانیوں کا اشکال جو ہے یہ دجل و فریب کا شاہکار ہے۔ میں جہاں یہ فرمایا مسجد آخر مساجد کے الفاظ ہیں، وہاں یہ بھی حدیث میں ہے آخر مساجد الانبیاء، میری مسجد انبیاء کرام کی مسجدوں میں سے آخری مسجد ہے۔ تو اس سے استدلال کرنا صحیح نہ ہوا۔ ایسے ہی قادیانی دیکھیں نا، اس میں ہے کنز العمال میں صفحہ نمبر 256، جلد نمبر 6، باب فضل الحرمین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء۔ مسئلہ ہو گیا نا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد انبیاء کرام کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے۔ جی اس مسجد نبی کو آخری مسجد نہیں، انبیاء کرام کی مساجد میں سے آخری مسجد قرار دیا جا رہا ہے۔ اور ایسے خاتم المہاجرین حضرت عباس سب کا دیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے محترم ہیں، چچا جان ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو حضرت عباس مدینہ طیبہ آ رہے ہیں۔ اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے،
کہ میں ہجرت کے ثواب سے محروم رہا، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی کے لیے فرمایا کہ چچا میں خاتم الانبیاء ہوں، آپ خاتم المہاجرین ہیں جیسے میں خاتم الانبیاء ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ ہجرت جو مدینہ طیبہ کے لیے فرض تھی، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے فرض تھی، وہ آپ کی ہجرت سے مکمل ہوگی۔ بات سمجھے گا کہ آپ آخری مہاجر ہیں، اب آپ کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ مکہ مکرمہ اب دارالاسلام بن جائے گا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت اس وقت ضروری تھی جب وہ دارالکفر تھا، وہ بتوں کا مرکز تھا، اور فتح مکہ کے موقع پر جب بت پاش کر دیے گئے تو اب جو ہے مکہ مکرمہ وہ دارالہجرت دارالاسلام بن گیا، دارالکفر نہ رہا، تو وہاں سے ہجرت کرنا وہ غیر ضروری ہے۔ آپ آخر یعنی واقعتاً کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بعد پھر کسی اور کی ہجرت کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھا کہ نہیں؟ اور میں ابو بکر خیر الناس بعدی، ابو بکر الا یکون نبیا، ابو بکر تمام لوگوں سے افضل ہیں مگر یہ کہ کوئی نبی ہو، کوئی نبی ہوگا تو وہ افضل ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا نبوت جاری ہے۔ جواب یہ ہے کہ الناس سے مراد عام لوگ نہیں، نبی ہیں۔ عام لوگ ہیں، نبی نہیں۔ ابو بکر خیر الناس، ابو بکر تمام انسانوں میں بہترین انسان، اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں نہیں۔ اللہ کے نبی، اللہ کے جتنے نبی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں وہ بہرحال وہ ساری انسانیت سے افضل ہے۔ دیکھیے ایک اللہ کے نبی، اس نے اللہ کے دین کی دعوت دی، اور اس کی دعوت پر ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا، اور اللہ کے نبی دعوت دیتے ہوئے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اب ساری انسانیت مل کر اللہ کے نبی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الناس سے مراد عام انسان ہے۔ آپ تمام نسل انسانی سے سوائے انبیاء کرام کے افضل ہے۔ دوسرا جواب ہے، یہ روایت کنز العمال میں ہے، اس کے آگے لکھا ہے ھذا الحدیث احد من انکر، یہ حدیث ان حدیثوں میں سے ایک ہے جس کے انکار کیا گیا ہے، یہ منکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت ہے ما صاحب النبیین والمرسلین ولا صاحب یاسین افضل من ابی بکر، کہ تمام انبیاء کرام کے مصاحبین، ان کے صحابہ، ان کے حواریین، اور ایسے ہی حضرت وہ بزرگ جس کا سورہ یاسین میں ذکر آتا ہے، یہ سارے انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابلے نہیں ہیں۔ اور حاکم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے ابو بکر و عمر خیر الاولین والآخرین، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اولین و آخرین میں سے بہترین ہیں۔ وخیر اہل السماوات وخیر اہل الارضین، اور ایسے ہی آسمانی مخلوقات ہوں یا زمینی مخلوقات ہوں، ان سب سے بہترین ہیں۔ وخیر اہل الارضین الا النبیین والمرسلین، نبیین اور مرسلین کے علاوہ اہل الارضین، اہل السماوات، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بہترین ہیں۔ انا مکفا، میں یعنی آپ کے بعد جو نبی آئیں گے آپ ان کے مکفا یعنی مطاع۔ قادیانی استدلال کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ حضور کے بعد نبی آ سکتے ہیں۔ جواب وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یہ آیت بتلا رہی ہے کہ یہاں الذی کفا بھی سب سے آخر میں آنے والے کا
مانا دیتا ہے. ہاں جی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے انا محمد وانا احمد والمقفى قال النووي المقفى العاقب، یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسماء گرامی جہاں گنوائے کہ میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام مقفى ہے. مقفى کا معنی بتلایا العاقب، سب سے آخر میں آنا. تو یہ قادیانیوں کا استدلال نہ ہوا بلکہ یہ تو ہمارا استدلال ہوا. یہ تو حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہوئی کہ حضور تمام نبیوں میں سے آخر نبی ہے. اور ایک حدیث یہ پیش کرتے ہیں اذا ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ واذا ہلاک قیصر فلا قیصر بعدہ، کہ جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد بھی کوئی قیصر نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں نفی کمال کیجیے، کسریٰ فارس جیسا کوئی کامل کسریٰ نہیں ہوگا اور قیصر روم جیسا کوئی مکمل قیصر نہیں ہوگا. ایسے ہی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی صاحب شریعت نبی نہیں ہوگا. جواب دیا لا نبی بعد میں، لا نفی جنس کے لیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جیسے لا ریب یہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، نہ ذلی نہ بروزی نہ تشریح نہ غیر تشریح. ہاں جی لا الہ الا اللہ، اس میں بھی تمام معبودان باطلہ کی نفی کی گئی. ایسے ہی لا نبی بعدی میں لا نفی عام ہے، نفی جنس کے لیے. ہمارے شاہ جی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ دارالعلوم اکوڑا کھٹک میں آپ کا ایک واضح ہے. الحمدللہ ہم نے خطبات امیر شریعت میں دے دیا ہے، اگر لینا چاہیں گے تو آپ کتاب مل جائے گی. اس میں حضرت شاہ جی فرماتے ہیں کہ آپ مرفوعات اور منصوبات میں پڑھ گئے. میں کہہ رہا ہوں یہاں لا نفی جنس کے لیے کیا مطلب، جس پر داخل ہوتا ہے اس کی جنس ہی ختم کر دیتا ہے، اسے وہ بے کو بن سے اکھاڑ پھینکتا ہے، اس کا نام و نشان ختم کر دیتا ہے. تو میں لا نبیہ بعدی، اب یہ لا جو ہے وہ نبیہ پر داخل ہوا تو اس نے تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی. تو جہاں تک قیصر و کسریٰ کی بات ہے، اصل میں حضرات صحابہ کرام نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تشویش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ جب ہماری قیصر و کسریٰ سے لڑائی ہوگی، جب روم اور فارس سے ایران والوں سے ہماری لڑائی ہوگی تو ہمارے تو تجارتی راستے بند ہو جائیں گے، تو ہماری معیشت و معاش جو ہے وہ تجارت پر مشتمل ہے. جب تجارت بند ہو جائے گی تو ہماری اقتصادیات کیسے چلیں گی؟ تو اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اذا ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، جب کسریٰ ہلاک ہو گیا کوئی کسریٰ نہیں ہوگا اور تم ہوگے. چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فارس فتح ہوا ہے. ہاں جی فارس فتح ہوا ہے، اور آپ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی جب سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تعاقب کر رہے ہیں. آپ نے شاید میں سراقہ تو آج میرا تعاقب کر رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں کسریٰ فارس کے کنگن ہوں گے. یا کہیں نہ کہیں تو بلند آواز سے تو اب کہاں عرب کا بدو اپنا سراقہ اور کہاں کسریٰ فارس. لیکن جب ایران فتح ہوتا ہے، ایران کا مال غنیمت لایا جاتا ہے، فہرست بھی لے جاتی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فہرست پیش کی جاتی ہے اور مال غنیمت پیش کیا جاتا ہے اور اس کو تقابل کیا جاتا ہے، ٹیلی کیا جاتا ہے. مثلا اتنے قالین ہیں، اتنی کرسی ہیں، اتنی فلاں چیزیں، اور فہرست بھی مکمل ہو گئی اور سامان بھی مکمل ہو گیا.
اور میں علیہ السلام تمہارا نام مکمل ہے کہ امیر المومنین ہمارے امیر نے آپ کے پاس جو مال غنیمت بھیجا ہے وہ آپ نے گن لیا، آپ نے پھر اس کے ساتھ تقابل کر لیا، تیلی کر لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میں تمہاری فہرست کو دیکھوں یا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنے بھی دھول اڑتی نظر آئی، خاک اڑتی نظر آئی، ایک سوار برآمد ہوا اور وہ آیا اور اس نے مسجد نبی کے بہر اپنے جانور کو باندھا، اپنی سواری کو باندھا اور حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنا کمر بند کھولا اور اس سے کسرا فارس کے کنگن پیش کی۔ آپ نے اے سراقہ بن مالک، سراقہ بن مالک کہاں ہے؟ لبیک و سعدیک یا امیر المومنین، فرمایا آؤ۔ دیکھو اللہ کے محبوب نے جو پیشین کو ارشاد فرمائی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی کہ نہیں؟ آپ اندازہ فرمائیں، کسرا بھی اپنا سراقہ بھی رو رہا ہے اور تمام صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ اللہ کے محبوب کی پیشین ہوئی کس طرح۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب کسرا ہلاک ہوگا تو پھر تم ہوگی، پھر تمہیں ایران میں آنے جانے کی پریشانی ہوگی۔ اور کیسر بھی ایسے ہوا، کیسر بھاگا روم کو چھوڑ کر اور راستے میں قتل ہو گیا۔ تو واقعتاً یہ حقیقت پر مشتمل ہے کہ کیسر بھی ختم اور کسرا بھی ختم، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ بھی ختم۔ روی المسلمین جزء من اجزاء النبوہ، قادیانی کہتے ہیں نیک خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے جو امت محمدیہ میں باقی ہے، اسی جز کے اعتبار سے نبوت باقی ہے، نبی آ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ایک اینٹ کو مکان نہیں کہتے، نمک کو بریانی نہیں کہتے، دھاگے کو کپڑا نہیں کہتے، یہ اس کا جز ہے۔ ایسے ہی رویا صالحہ یہ اجزاء نبوت میں سے ایک جز ہے لیکن نبوت نہیں۔ مَنَ الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، قادیانی کہتے ہیں نبوت کی نفی راوی کا اپنا خیال ہے نا، انا العاقب، لوگ ماتے ہیں انا العاقب، میرا نام عاقب ہے، اصل میں حدیث ہے نا، انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحو الله بها الكفر، انا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي۔ قادیانی کہتے ہیں کہ یہ حضور کا ارشاد گرامی نہیں ہے بلکہ یہ راوی اور صحابی کا اپنا خیال ہے۔ دیکھیے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی روایت سفیان ابن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ ترمذی وغیرہ بلفظ الذی لیس بعدی نبی، حضور نے فرمایا انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدی نبی، یہ مرفوع حدیث ہے نہ کہ موقوف، یعنی صحابی کو قول نہیں ہے بلکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد گرامی ہے۔ اور عاقب کی تشریح مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ قیل ھذا قول زہری، یہ کہا گیا کہ یہ امام زہری کا قول ہے۔ قال العسقلانی ظاہر انہ مدرج، بظاہر تو یہ مدرج ہے، مندرج ہے، یعنی قاوی کا قول ہے یا صحابی کا قول ہے، لیکنہ واقع فی روایت سفیان بن عیینہ عند الترمذی اے فی الجامع بلفظ الذی لیس بعدی نبی۔ خدمت والے حضرات خدمت کے لیے تشریف لے جائیں، بات سمجھائی کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث پاک ہے، میری طرف تو جو مرفوع حدیث ہے، حضور نے خود فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ۔ قادیانی کہتے ہیں کہ اس طرح 6 صدی کے مشہور محدث قاضی عیاض فرماتے ہیں وفی الصحیح انا العاقب الذی لیس بعدی نبی، کتاب الشفا صفحہ نمبر 191 جلد 1، ترمذی صفحہ نمبر 111 جلد 2۔ بات سمجھے؟
اور ایسے ہی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے عاقب کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا والعاقب الذی جاء عقب الانبیاء، عاقب اسے کہتے ہیں جو انبیاء کرام کے بعد آئے. فلیس بعدہ نبی، جن کے بعد کوئی نبی نہ ہو. فإن العاقب هو الآخر، عاقب کس کہتے ہیں؟ آخر کو کہتے ہیں. فهو بمنزلۃ الخاتم، خاتم. ولہذا سمي العاقب على الاطلاق اے عقب الانبیاء، عاقب مطلقاً انبیاء کرام کے بعد میں آنے والے کی بات. بات کہتے ہیں قصر نبوت. آپ نے حدیث پاک پڑھی ہوگی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال ایسے ہے کمثل رجل بنا بیتا، ایک آدمی ایک محل بناتا ہے، ایک بنگلہ بناتا ہے، کوٹھی بناتا ہے. فاحسنہ واجملہ، اسے خوبصورت بناتا ہے، اس کی آرائش و زیبائش میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا. ہاں جی، الا لابنۃ من زاویہ، مگر ایک طرف ایک انچ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے. لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، محل کی، بنگلے کی، کوٹھی کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جب ان کی نگاہ اس خالی اینٹ کی جگہ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کاش کہ اللہ وضعت حاضر لبنا، یہ اینٹ بھی رکھ دی جاتی تاکہ یہ قصر اور محل مکمل ہو جاتا. میں انا لابن وجئت وصدقت تلک اللبنہ. حضور نے اسی مثال ارشاد میں کہ گویا اللہ پاک پروردگار عالم نے جب یہ نبوت کا قصر اور محل شروع کیا، حضرت آدم علیہ السلام آئے پہلی، حضرت نوح علیہ السلام آئے دوسری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تیسری، حضرت انبیاء کرام آتے گئے، اور اللہ پاک قصر نبوت میں اینٹیں رکھے گئے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور یہ قصر تقریباً مکمل ہوا، مگر ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی. آقا فرماتے ہیں میں آیا اور میرے آنے سے وہ اینٹ کی جگہ بھی پوری ہو گئی. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو. تو قادیانی سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور کو اینٹ قرار دینا یہ آپ کی توہین ہے، کیونکہ آپ کا درجہ بہت بلند ہے. پھر اس کا مطلب یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شرائع کو کامل کر دیا اور شریعت کے محل کو مکمل کر دیا. حدیث میں پہلے انبیاء کرام کا ذکر ہے، بعد میں آنے والا کریں. بات سمجھے؟ قادیانی یہ استدلال کرتے ہیں، ایک تو یہ بات کہتے ہیں کہ حضور کو اینٹ قرار دینا حضور کی توہین ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر حدیث کو مان لیا جائے تو آپ پہلے انبیاء کرام کے لیے خاتم بنے، ہاں جی، بعد میں آنے والوں کے لیے نہیں. جواب دیا کہ محل کی تو ایک مثال ہے، ہاں جی، اور آپ نے یہ کہا کہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، مماثلت من کل الوجوہ نہیں ہوتی. کسی ایک چیز میں جیسے کہا جائے زید الاسد، زید الاسد، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ زید کی دم ہے، زید کی 4 ٹانگیں ہیں، نہیں، بلکہ بہادری میں اس مثال دی. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ یہ محل اللہ پاک نے شروع کیا تھا، حضرات انبیاء کرام آتے گئے اور ختم نبوت کا محل اس میں اینٹیں رکھی جاتی رہیں تاکہ میں آیا اور میرے آنے سے وہ محل کامل و مکمل ہو گیا. یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. سبحان اللہ. قادیانی کہتے ہیں من قبل موجود ہے کہ میں اپنے سے پہلے انبیاء کرام کے لیے. جواب یہ ہے سب انبیاء کرام کیونکہ آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، تو آپ کا یہ فرمانا حقیقت پر مبنی ہے. ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، کیونکہ تمام انبیاء کرام آپ سے پہلے گزرے، اس لیے آپ کا یہ کہنا من قبلی یہ صحیح ہے. ایسے ہی خوتمہ بالبنیان، خوتمہ بالرسل، ہاں جی، اس میں مطلقاً نبوت کی نفی ہے کہ میرے آنے سے نبوت کا سلسلہ بند ہوا، میرے آنے سے
قصر نبوت میں اب کسی اینٹ کی گنجائش نہ رہی۔ اور مرزا بھی کہتے ہیں حسبو خیر الرسول خیر الانام، ہر نبوت را بروشد اختتام، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیر الرسول، تمام رسولوں میں سے بہتر، خیر الانام، تمام انسانوں میں سے، تمام مخلوقات میں سے بہتر ہیں، ہر نبوت را بروشد اختتام، کیا نبوت کا آپ پر ختم ہو۔ اصل میں مرزا قادیانی کی کتابیں ہمارے جامعہ شرعیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے مرزا قادیانی کتابیں مداری کی پٹاری ہیں۔ مداری جانتے ہیں؟ وہ سپیرا جیسے اس کی ٹوکری میں ہر قسم کے سانپ ہوتے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑا، کم زہر والا بھی ہوتا ہے، زیادہ زہریلا بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی مرزا قادیانی کی کتابیں جو ہیں یہ مداری کی پٹاری ہیں۔ اس میں کفر بھی ہے، اسلام بھی ہے، اس میں ختم نبوت کا ذکر بھی ہے اور اجراء نبوت بھی ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف و توصیف بھی ہے اور انہیں گالیاں بھی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہاں بتلا رہے ہیں، مرزا قادیانی خود کہہ رہا ہے حسبو خیر الرسول خیر الانام، آپ تمام انبیاء کرام میں سے بہترین ہیں، تمام انسانوں میں سے، تمام مخلوقات میں سے بہترین ہیں، ہر نبوت را بروشد اختتام، آپ کی ذات گرامی پر تمام نبوتیں ختم ہو گئی۔ قادیانی اعتراض کہ جب نبوت کے محل میں کسی نبی کی گنجائش نہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے آپ پہلے بھی پڑھ چکے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ممن نبیہ قبلہ، حضور سواری کائنات سب سے پہلے انبیاء کرام سے۔ دیکھیے آپ مثال کے طور پر یہاں سے 2500 ساتھی رہتے ہیں، آپ میں سے 2-4 ساتھی خدمت کے لیے چلے گئے، جب وہ واپس آ گئے تو تعداد 2500 رہی یا زیادہ ہو گئی؟ 2500 رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشہور روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء کرام میں سے نبی، وہ آسمانوں پر چلے گئے، جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو تعداد 1,24,000 کی رہے گی، اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر مرزا کذاب جیسے کسی آدمی کو نبی مان لیا جائے یا کسی اور کذاب کو نبی مان لیا جائے تو پھر تعداد بڑھ جائے گی، حالانکہ تعداد متعین ہے جی کہ اس تعداد سے بڑھ نہیں سکتا۔ ایسے ہی اعتراض یہ کیا جاتا ہے نبی کو محل کی ایک اینٹ قرار دینا، یہ بھی آپ کی توہین ہے۔ اس کے جواب میں کہا کہ مرزا قادیانی خود لکھتا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شعر ہے، یہ میں نے پہلے بتایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی تم ہے، اس کو تشبیہ بہادری میں دی جا رہی ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے، مرزا قادیانی بھی خود اس توہین کا مرتکب ہوا، چنانچہ یہی مثال مرزا نے دی ہے، جو دیوار نبوت کی آخری اینٹ ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرما چشم عالیہ مصنفہ مرزا صفحہ نمبر 198 حاشیہ، اور ایسے خزائن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158۔ آگے ہے ایک حدیث اور 30 کذابون، اس سے قادیانی استدلال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ آئیں گے تو سچے ہوں گے۔ ایک حدیث پاک میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی کہ فرمایا قریبا من 70، میرے بعد 70 کے قریب جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوگا۔ اب علماء کرام نے، محدثین نے تفصیل اس طرح بیان کی، یوں تو جھوٹے مدعیان نبوت کی تعداد 70 ہوگی، یا 70 کا لفظ بول کر کثرت مراد دی جاتی ہے کہ ڈھیر سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن 30 ان میں سے ایسے ہوں گے جن کی جھوٹی نبوت کا فتنہ پھیلے گا، پھیلے گا، پھولے گا۔ ہاں جی، ان کے مقابلے میں امت کو بے شمار قربانیاں دینی ہوں گی۔ اور قادیانی کہتے ہیں جناب یہ تو پہلے پورے ہو چکے۔ اقمال اقمال میں ہے، بھائی اقمال اقمال میں اگر کسی صاحب نے لکھا ہے تو اس نے اپنی ذوق کے مطابق لکھا ہے جی۔ اور یہ ہمارے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے شاگرد رشید حضرت مولانا ابوالقاسم محمد رفیق بلاوی
سب کہتے ہیں رحمۃ اللہ، ان کی کتاب ہے ائمہ تحدیث، ہمارے مکتبے میں آپ کو ملے گی۔ انہوں نے 23 جھوٹے مدعیان نبوت کا تفصیلی تذکرہ کیا اور 24واں نمبر